انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام سیکٹر میں مختصر مدت میں پاکستان کی برآمدات 13% بڑھ گئی ہیں۔ اس میں حکومت کی بہتر پالیسی کے ساتھ ساتھ آئی ٹی سروسز کمپنیز، فری لانسرز اور سٹارٹ اپ کی بہتر کارکردگی کا کردار بھی اہم ہے۔ رپورٹ کریں گی نورین سلیم۔ دنیا بھر میں سبھی ممالک انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام سیکٹر میں سرمایہ کاری کو ترجیح دے رہے ہیں اور ڈیجیٹل اکانومی کی اہمیت عالمی معیشت اور کاروبار میں بہت بڑھ گئی ہے۔ گزشتہ چند ماہ میں نگراں حکومت نے آئی ٹی کی وزارت میں کئی اہم اقدامات کیے اور اس سیکٹر کی برآمدات خاطر خواہ بڑھی۔ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی عمر سیف کا کہنا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر میں 13% گروتھ آئی۔ ابھی ہم نے آتے ساتھ ہی تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو آئی ٹی کی ٹریننگ شروع کروائی ہے۔ یہ 15 جنوری سے منصوبہ شروع ہو رہا ہے اور ہر سال 1 لاکھ لوگ آئی ٹی انڈسٹری میں ایڈ کیے جائیں گے۔ اس سے ہر سال $2.5 ارب کا ایڈیشنل ریونیو ملے گا آئی ٹی انڈسٹری کو۔ اسی طرح ہم نے آئی ٹی انڈسٹری کے لیے 50% ڈالر ریٹینشن اکاؤنٹس کا اجرا کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی وہ ایکسپورٹ کریں گے اس کا 50% ڈالرز میں رکھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے 30 دن میں 13% گروتھ آئی آئی ٹی ایکسپورٹس کے اندر۔ آئی ٹی سیکٹر کو درپیش چیلنجز کے بارے میں عمر سیف کا کہنا ہے کہ ریفارمز لا کر جدید طریقے متعارف کروانے ہوں گے۔ پاکستان میں حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ایک بوسیدہ نظام ہے، جو کہ آف کورس ہمارے ادارے، پروسیسز، سسٹمز جو ہیں وہ سلو ہیں، بیوروکریٹک ہیں، اس میں بہت انرشیا ہے، اس میں کنٹینیوٹی آف پالیسی نہیں، اور یہ وہ فنڈامنٹل ریفارمز ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مجھے امید کی کرن نظر آتی ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل میں کہ ایک کنٹینیوٹی آف پالیسی ہے، ایک ایجنڈا ہے جس کو آگے چلایا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی شعبے میں زیادہ کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے پالیسیوں کا تسلسل بہت اہم ہے اور آنے والی حکومت کو بھی اس سلسلے میں اہم اقدامات کرنے ہوں گے۔ نورین سلیم، جیو نیوز، اسلام آباد۔